وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ اس ویڈیو میں سنیں گے کہ محمد علی مرزا صاحب نے جماعت احمدیہ کا موقف تسلیم کر لیا ہے، جو بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن پاک، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا تھا کہ ان میں فرق ہے، اور اکثر غیر احمدی اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محمد علی مرزا صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس میں فرق ہے، اور محمد علی مرزا صاحب کے استاد جن کا نام زبیر علی ہے، انہوں نے بھی اس بات کا بیان دیا ہے کہ اس کا تعارف کروانے والے سب سے پہلے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کا تعارف کروایا۔ تو آپ سن سکتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ سنت کو ریٹن فارم میں ریکارڈ اس کا جمع کیا گیا 30 صدی ہجری کے اندر۔ اب امام بخاری نے پوری صحیح بخاری کے اندر پورا نماز کا طریقہ تو انہوں نے بھی لکھا۔ ہم بھی جب نماز کا پمفلٹ لکھتے ہیں 140 حدیث لکھی ہیں، کچھ بخاری سے، کچھ مسلم سے، پھر ابو داؤد سے۔ اگر بخاری میں پوری نماز کا طریقہ نہیں ہے تو امام بخاری نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وہ حدیثوں کی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے، سنت کی وجہ سے پڑھتے تھے، کیونکہ صحابہ نے سیکھا نبی علیہ السلام سے، تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، یہ چین چلی۔ وہی 30 صدی ہجری میں اسی چین کو ریٹن فارم میں جمع کیا گیا۔ سنت ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہے حدیث سے۔ اچھا، سنت اور حدیث میں سب سے پہلے فرق کرنے والا کون آدمی آپ کو پتہ ہی؟ سب سے پہلے سنت اور حدیث میں فرق کرنے والا کہ حدیث علیحدہ چیز، سنت علیحدہ چیز ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے کشتی نوح میں جو اس کی کتاب ہے لکھا ہے کہ سنت علیحدہ چیز۔ ناظرین، تو آپ نے سنا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ قرآن پاک، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث مبارکہ میں فرق بتانے والے سب سے پہلے بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں، اور جو انہوں نے کشتی نوح کا حوالہ دیا میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسرا ذریعہ ہدایت کا سنت ہے، یعنی وہ پاک نمونے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فعل اور عمل سے دکھلائے، مثلا نماز پڑھ کے دکھلائی کہ یوں نماز چاہیے، اور روزہ رکھ کر دکھلایا کہ یوں روزہ چاہیے، اس کا نام سنت ہے، یعنی روش نبوی جو خدا کے قول کو فعل کے رنگ میں دکھلاتے رہے، سنت اسی کا نام ہے۔ تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، جو آپ کے بعد آپ کے اقوال جمع کیے گئے، اور حدیث کا رتبہ قرآن اور سنت سے کم تر ہے، کیونکہ اکثر حدیثیں ظنی ہیں، لیکن اگر ساتھ سنت ہو تو وہ اس کو یقینی کر دے گی۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ کبھی کاش کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب تقویٰ سے پڑھتے اور ان کو سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔